وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے یہ حکم کو نافذ کر دیا ہے کہ تم سوائے اللہ کے کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اگر تم اپنے ماں باپ کو بوڑھی عمر میں پاتے ہو، اگر تمہارے ماں باپ دونوں بھی یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی ضعیفی کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کے سامنے تم اف تک جھڑکی سے نہ کہنا، بلکہ ان کے ساتھ ہمیشہ نرم انداز سے گفتگو کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کے اس IREF پر منعقد ہونے والے خواتین کے اجتماع کی میں ناظمہ رہوں گی۔ یہ اجتماع IREF کے خواتین شعبے کی جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ آج کی طرح ہر بار ہفتے کے دن ایسا ہی اجتماع منعقد ہوتا رہے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم قرآن مجید کے چند آیات کی تلاوت اور ان کے مفہوم سے ہمارے اس اجتماع کی شروعات کرتے ہیں۔ تلاوت اور اس کا اردو مفہوم آپ سب کو محترمہ خاریہ سنائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شعبہ خواتین IREF کی جانب سے آپ سب کا استقبال کرتی ہوں اور اس نشست کی شروعات سورہ فاتحہ کی تلاوت اور مفہوم سے کرنے کی سعادت لیتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ کی پناہ چاہتی ہوں شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو سب سے زیادہ رحمان اور رحیم ہے۔ تمام تعریفیں صرف کائنات کے رب اللہ کے ہی لیے ہیں، جو نہایت مہربان اور سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ قیامت کے دن کا اکیلا فیصلہ کرنے والا مالک ہے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ سوائے آپ کے اے اللہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور نہ ہی آپ کے سوا کسی سے مدد مانگیں گے۔ اے اللہ، آپ کا پسند کیا ہوا سیدھا راستہ چلا دیجیے، وہ راستہ جس پر ہم سے پہلے چلنے والوں کو آپ نے انعامات عطا کیے، اس راستے سے بچائیے جس پر چلنے والوں کو آپ نے عذاب دیا، اور اس راستے سے بچائیے جس پر چل کر لوگ گمراہ ہو گئے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ اب میں دعوت دیتی ہوں
امت الاحد بنت جناب عمران کہ وہ آئے اور اپنا مختصر بیان کرے. امت الاحد. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Respected Madam of Conduct and all my elders and sisters in the audience, I welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Meaning, may the peace, mercy and blessings of Almighty God Allah subhanahu wa ta'ala be on all of you. The topic of my talk is Tawheed ar-Rububiyyah. Tawheed ar-Rububiyyah means to believe, to proclaim, to preach and to proselytize that Allah alone is the originator of all the creation, and everything besides Allah are His creation alone, and Allah alone created everything in the universe and bestowed upon the nature as He was pleased and blessed them in Al-Quran. Surah Fatiha, Surah number 1, Ayat number 1. Surah Hud, Surah number 11, Ayat number 6. Surah Furqan, Surah number 25, Ayat number 2. Surah Anam, Surah number 6, Ayat number 164. And Surah Yunus, Surah number 10, Surah number 32. With this, I would like to conclude my talk. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. بسم اللہ. آپ سب کو میں IREF کے شعبے خواتین کی جانب سے تہہ دل سے استقبال کرتے ہوئے IREF کا بنیادی تعارف دینا چاہتی ہوں. IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن ایک اسلامی دعوتی ادارہ ہے جس کے بانی و صدر جناب عمران ہیں. IREF کی بنیاد ہمارے اس دور کے سب سے مشہور اور معروف مبلغ دین شیخ احمد دیدات کے دعوتی کام کے نہج پر رکھا گیا ہے. شیخ احمد دیدات مانا جاتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اور جناب عمران کے استاد ہیں، جن سے متاثر ہو کر ان دونوں نے شیخ احمد دیدات رحمۃ اللہ علیہ کی طرح اسلامک دعوتی کام کی شروعات کی. IREF اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن اپنے شہر حیدرآباد میں سن 1998 یعنی 1998 عیسوی میں حکومت ہندوستان سے اجازت لے کر شروع کیا گیا ہے. الحمدللہ IREF کا بنیادی مقصد ماشاءاللہ اسلام کی تبلیغ اور تشہیر کرنا ہے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کرنا ہے تاکہ غیر مسلمان کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوں اور ساتھ ہی ساتھ غلط عمل کرنے والے مسلمان بھی صحیح عمل کرے جو کہ قرآن اور حدیث بافہم اور منہج صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہوں. ہر اتوار یعنی ہر سنڈے کو IREF پر مرد و خواتین کے لیے جناب عمران کا انگریزی میں اللہ کے 99 ناموں میں سے کسی ایک نام اور صفت پر دوپہر 3:30 بجے سے شام 5:30 بجے تک یعنی 3:30 PM سے 5:30 PM تک بیان ہوتا ہے. اس میں غیر مسلم مرد اور خواتین بھی شرکت کرتی ہیں. محترمہ امت المتین جولائی 2005 عیسوی یعنی 2005 میں جناب عمران سے دوسری بیوی کی حیثیت سے نکاح کرنے کے بعد سے ہی اللہ کی طرف سے یہ ممکن ہو پایا کہ IREF کا ایک مکمل شعبہ خواتین قائم کیا جا سکے جس کے ذریعے مخصوص توجہ کے ساتھ خواتین میں دین اسلام کی دعوت کے کام کو کیا جا سکے. الحمدللہ آج محترمہ امت المتین 5 بچوں کی ماں ہونے کے باوجود کبھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دیتی کہ اولاد یا گھریلو ذمہ داری ایک عورت کو دعوت دین کے کام سے رکا سکتے ہیں. ماشاءاللہ جناب عمران کی طرح محترمہ امت المتین انگریزی اور اردو زبان میں تقاریر کرتی ہیں اور ان کے تقاریر کے ویڈیوز جناب عمران کے ویڈیوز کے ساتھ آپ لوگ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ اب میں
محترمہ امت المتین سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ آئے۔ محترمہ امت المتین کا آج کے اردو بیان کا عنوان ہے والدین کے حقوق۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے اس نشست کی ناظمہ سامعات میں موجود بزرگوں کا اور میری بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی ہے آپ سب پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ میری آج کی تقریر کا عنوان ہے والدین کے حقوق۔ ماشاءاللہ، یہ ایک ایسا عنوان ہے جو دنیا کے ہر ماں باپ، پھر چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، ان سب کے دلوں کی چاہت ہے۔ یہ ایک ایسا عنوان ہے جو اولاد کو احساس دلاتا ہے کہ ان کے والدین یعنی ان کے ماں باپ کی قدر و قیمت کیا ہے، جو ان کا ذریعہ بنے اس دنیا میں آنے کا۔ اور یقیناً اگر اولاد ماں باپ کی قدر و قیمت کو سمجھ جائے تو اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدر کا اندازہ ہو جائے گا، جو اسے اور اس کے ماں باپ کے اس دنیا میں آنے کا اصل ذریعہ بنے۔ والدین کے حقوق اس عنوان پر اگر ہم گفتگو شروع کریں گے تو 24 گھنٹے بھی کم پڑ جائیں گے۔ ہر مذہب اپنی تعلیمات میں انسانی رشتوں میں سب سے زیادہ احترام اور سب سے زیادہ عزت والدین کے حقوق کو ہی دیتا ہے۔ ہر مذہب کے ماننے والے اس انسان کو گری ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں جو اپنے والدین کا احترام نہیں کرتا، جو اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتا۔ اب چاہے آپ مشرقی معاشرہ لے لیجئے یا مغربی معاشرہ، یعنی اگر آپ ایسٹرن سوسائٹی دیکھ لیں گے یا ویسٹرن سوسائٹی دیکھ لیں گے، گویا کہ انسانیت اور اخلاقیت کا سب سے پہلا سبق والدین کے حقوق ہیں۔ اور یہ سب باتیں بتانے کا مقصد یہی ہے تاکہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج میں ایک ایسے عنوان پر بات کرنے والی ہوں جو سب سے زیادہ انسانی جذبات اور انسانی محبت کے سب سے پر ہے۔ میں ایسا اسی لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ناطے ہم اس دنیا میں نبھاتے ہیں، مثلاً میاں بیوی کا رشتہ، بھائی بہن کا رشتہ، چاچا اور ماموں کا رشتہ، خالہ اور پھوپھیوں کا رشتہ، نانا نانی یا دادا کا رشتہ، اسی طریقے سے دوستوں کا رشتہ، یا پھر پڑوسیوں کا رشتہ، پھر مالک نوکر کا رشتہ، ایسے تمام رشتے جو اللہ نے ہم ہیں، ان سب میں سر فہرست سب سے پہلے نمبر پر، سب سے اونچے مقام پر اللہ نے والدین کے حقوق کو دیا ہے۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق دیے ہیں یا کسی اور قسم کے اللہ جب ہم کو حقوق دیتے ہیں تو ان حقوق کے ساتھ چند ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں جو ہم کو نبھانا ہوتا ہے۔ اب اس مختصر سے تعارف کے بعد آئیے میں آپ سب کو قرآن و حدیث کی روشنی میں والدین کے حقوق بتاؤں تاکہ ہم سب اپنے اپنے ماں باپ کی فرمانبرداری کرنے لگے انشاءاللہ، اور حقوق معلوم ہونے کے بعد جتنی پہلے کرتے تھے اس سے بڑھ کر اب فرمانبرداری کریں انشاءاللہ۔ لیکن اپنی اس تقریر میں والدین کے حقوق کے بارے میں قرآن اور احادیث، اس قرآن کے آیات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو سنانے سے پہلے میں آپ سب کے سامنے ایک بڑی اہم بات آپ سب کو ذہن نشین کر دینا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دین اسلام میں
دین اسلام کی شریعت میں ماں باپ کا مرتبہ اور ماں باپ سے محبت، اسی طریقے سے دین اسلام میں ماں باپ کی عزت اور ان کی خدمت اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی خدمت کے بعد ہی ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ کسی بھی مسلمان مرد اور مسلمان عورت کے لیے یہ حرام ہے، پھر سے سن لیجئے، ذرا غور سے سن لیجئے، کہ کسی بھی مسلمان مرد اور مسلمان عورت کے لیے یہ حرام ہے کہ وہ اپنے والدین سے جو محبت، جو عزت اور ان کی خدمت جو وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی خدمت کے برابر ہو۔ ایسا خدمت کرنا، ایسی محبت کرنا اسلام میں حرام ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ سب سے زیادہ محبت، خدمت اور فرمانبرداری اللہ اور اللہ کے احکامات کی ہوگی، اور اس کے بعد کائنات کے ہمارے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اور اس کے بعد ماں باپ کی ہوگی۔ تو لہٰذا یہاں بیٹھی میری بہنیں، جب آپ لوگ انشاءاللہ، میں اپنی تقریر میں جب آپ کو اسلام میں والدین کے حقوق کے ضمن میں قرآن کی آیات سناؤں گی، احادیث سناؤں گی، صحابہ کے قصے انشاءاللہ جو میں آپ کو بیان کرنے والی ہوں، تو یہاں میری بیٹھی بہنیں، یا پھر انشاءاللہ جب یہ ویڈیو عام ہو جائے گی تو ان کو دیکھنے والے، سننے والے ناظرین اور سامعین بعد میں اس بات کا غلط مطلب یہ نہ نکال لیں کہ کیونکہ اسلام میں والدین کے حقوق ہیں تو والدین اپنی اولاد کو یا کسی اور کو یہ قرآن کی آیتیں اور احادیث سنا کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا حکم نہیں دے سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے زیادہ ترجیح اسلام میں کس کی ہے، کس کے حکم کی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین اسلام کی خدمت، اور اس کے بعد ماں باپ۔ اور میں نے یہ بات سب سے پہلے اسی لیے بتائی کیونکہ عام طور پر ہم ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ماں باپ، مسلمان ماں باپ، کیونکہ دین اسلام کی تعلیمات کی کمی کی وجہ سے اولاد کو ایسے احکامات دیتے ہیں، ایسے حکم دیتے ہیں جو قرآن حدیث کی تعلیمات سے ٹکراتا ہو۔ مثال کے طور پر اگر ماں باپ بچے سے کہیں کہ بیٹے تم رات بھر کالج کی پڑھائی کر کے تم تھک رہے ہو، تم رات بھر جگ رہے ہو پڑھائی کرتے ہوئے، اور صبح تمہیں 7 بجے ایگزام بھی لکھنے جانا ہے، امتحان لکھنے جانا ہے، تو تم ایک کام کرو، تم اب سو جاؤ اور جب ایگزام کے لیے اٹھو گے جب اپنی فجر کی نماز کو قضا پڑھ لو۔ اب اگر اولاد ماں باپ کے اس حکم کو مانتے ہوئے فجر کی نماز کو قضا کرتی ہے یا کرتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اسلام نے ہی کہا کہ والدین کے حقوق ہیں، والدین کی فرمانبرداری کرو، اسی لیے میں نے ایسے کیا۔ میری بہنوں، ایسی یہی مثال جو میں نے ابھی آپ کو دی ہے، اس کے علاوہ آپ اپنی زندگی میں کئی مثالیں لے سکتی ہیں جہاں ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اگر کسی کا حکم ٹکرائے وہ حکم کی نافرمانی کرنا ہم پر فرض ہے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں والدین کے حقوق بتانے کے بجائے کیا اولاد کو نافرمانی پر ابھار رہی ہوں؟ نہیں بہنوں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ میرا اصل مقصد یہ بات بتانے کا یہی ہے کہ دین اسلام کی شریعت میں اگر ماں باپ ہو یا کوئی اور، اگر ان کا حکم اللہ رسول کی تعلیمات سے ٹکراتا ہو تو اس کی سخت سے سخت نافرمانی کی جائے گی۔ اور ابھی جو میں نے آپ کو اصول بتایا، اس کی دلیل میں آپ کو قرآن مجید کی سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 36 سے دینا چاہتی ہوں، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو شیخ البانی رحیم اللہ کی کتاب سلسلۃ الصحیح کی حدیث نمبر 179 اور 181 میں آیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 36 میں فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی بھی مسلمان مرد اور مسلمان عورت کے لیے یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ اپنا کوئی فیصلہ کریں، اپنے کسی مسئلے پر فیصلہ کریں یا اپنا کوئی ارادہ کریں جبکہ اس مسئلے پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہو۔
اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں یقیناً وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اس آیت میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کسی بھی مسلمان مرد اور مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں ہے، تو لہٰذا اگر وہ مسلمان مرد اور مسلمان عورت مسلمان ماں باپ ہیں تو ان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے اولاد کو کوئی ایسا حکم دے جو ٹکراتا ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی حکم سے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی ارادے سے، یا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی چیز کو پسند کیا ہے اس سے بھی اگر ٹکراتا ہو تو وہ بات نہیں مانی جائے گی۔ اسی طریقے سے اولاد ان باتوں پر نافرمانی کرے گی کیونکہ اللہ رسول کی تعلیمات سے ٹکراتا ہو۔ اب آئیے انشاءاللہ یہ تمام باتوں کو بتانے کے بعد میں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتانا چاہتی ہوں، جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی ایسے کا حکم مانے جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ٹکراتا ہو۔ آپ لوگ سوچئے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو والدین کے حقوق کے بارے میں تعلیمات دے رہے ہیں، قرآن کی آیتیں سنا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنا رہے ہیں، تو ہم جانتے ہیں یقیناً کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ صحابہ کبھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی کریں گے، اور صحابہ بھی ماشاءاللہ جو ان کے ماں باپ مسلمان تھے ان سے بھی وہ ایسی توقع نہیں رکھتے، ایسے ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھتے کہ وہ اپنی اولاد کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کا کوئی حکم دیں گے۔ یہ بات تو بالکل واضح ہو چکی ہے ہمارے لیے، لیکن آج کیونکہ ہمارے ماحول میں مسلمان ماں باپ اور مسلمان اولاد بآسانی قرآن کی اس شریعت کو توڑ رہی ہے، بآسانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو توڑ رہے ہیں، اور جب کہا جاتا ہے کہ یہ اسلام ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اسلام نے ہی تو کہا کہ والدین کی فرمانبرداری کرو، اور ماں باپ کی ایسی فرمانبرداری میں اولاد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو لہذا جو کوئی ایسی نافرمانی کر رہا ہے اللہ کی جانب سے جہنم کی آگ میں یہ ماں باپ اور اس کی اولاد سب کے سب پھینکے جائیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ تو اسی لیے والدین کے حقوق کے ضمن میں سب سے پہلے میں نے آپ کو یہ چند نصیحتیں کی۔ اب آئیے یہ سب سے اہم نصیحت ہونے کے بعد یہ جانتے ہیں کہ اسلام میں والدین کے حقوق قرآن، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے چند واقعات سے ہم کو کیسے سمجھ میں آتی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو قرآن مجید کے ان آیات کے بارے میں ماشاءاللہ ان آیات کا مفہوم بیان کرنا چاہتی ہوں جس سے کہ میں نے اپنی تقریر کو شروع کیا تھا۔ سبحان اللہ، دیکھیے ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ والدین کے کتنے پیارے حقوق بتاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے یہ حکم کو نافذ کر دیا ہے کہ تم سوائے اللہ کے کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ فرماتے ہیں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اگر تم اپنے ماں باپ کو بوڑھی عمر میں پاتے ہو، اگر تمہارے ماں باپ دونوں بھی یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی ضعیفی کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کے سامنے تم اف تک جھڑکی سے نہ کہنا، بلکہ ان کے ساتھ ہمیشہ نرم انداز سے گفتگو کرنا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ جب کبھی تمہارا اپنے ماں باپ کے ساتھ آمنا سامنا ہو تو اپنے دونوں کاندھوں کو تھوڑا ادب سے جھکا دینا اور اللہ سے دعا کرنا کہ اے میرے رب، میرے ماں باپ پر رحم فرمائیے جس طرح انہوں نے مجھے پیدائش سے لے کر بڑا کرنے تک مجھ پر رحم فرمایا تھا۔ آمین ثم آمین۔ ماشاءاللہ ان آیات میں سورہ اسراء سورہ نمبر 17
آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی پیاری والدین کے حقوق کی ہم کو تعلیم دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے والدین کے سامنے آؤ تو اپنے دونوں کاندھوں کو اپنی اوقات دکھاتے ہوئے اپنے دونوں کاندھوں کو جھکا دو، چاہے تم دنیا میں امریکہ کے پریزیڈنٹ کیوں نہ ہو، چاہے تم دنیا میں سعودی کے بادشاہ کیوں نہ ہو، چاہے تم دنیا میں کعبۃ اللہ میں امامت کیوں نہ کرتے ہو، لیکن جب اپنے ماں باپ کے سامنے آؤ تو اپنے دونوں کاندھوں کو جھکا دینا، تاکہ ماں باپ کو ایسا احساس نہ ہو کہ ان کی ضعیفی کی عمر میں ان کی زندگی اپنی اولاد پر منحصر ہے، اور اولاد کو یہ احساس ہو کہ وہ اپنے کاندھوں کو جھکا کر اپنے ماں باپ سے کہہ سکے کہ اے میری ماں، اے میری والدہ، اے امی جان، اے میرے باپ، اے میرے ابو جان، میری اوقات آپ دونوں کے سامنے کچھ بھی نہیں، اور جو کچھ اللہ نے مجھے یہ عطا کیا ہے اس دنیا میں وہ اسی لیے عطا کیا کیونکہ اللہ نے مجھے آپ جیسے ماں باپ دیے ہیں، اور آپ نے میری جو اتنی شاندار تربیت کی اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے کیا مقام دے دیا؟ امریکہ کا پریزیڈنٹ بنا دیا، سعودی کا بادشاہ بنا دیا، یا کعبۃ اللہ میں امامت کرنے والا امام بنا دیا۔ اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اولاد کو حکم دے رہے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے لیے رحم کی دعائیں کرو۔ اس آیت میں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے لیے اللہ کے رحم کی دعائیں مانگو۔ ماشاءاللہ، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ ماں باپ کے لیے جب اولاد دعائیں کرتی ہیں تو اس کا کتنا بڑا مقام اسلام میں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا میدان محشر کے تعلق سے کہ ایک اللہ کے بندے یا اللہ کی بندی کو میدان محشر میں جنت کے 70 جو درجات ہوتے ہیں اس میں سے ایک درجے کی جنت اللہ نے اس کو اس کی اعمال کی بنا پر دے دی۔ بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو اس بندے یا اس اللہ کی بندی کے پاس بھیجتے ہیں اور فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ میرے اس بندے یا اس بندی کو اس جنت کے درجے سے نکال کر اس اونچے درجے والی جنت میں جا کر اس کو چھوڑ آؤ۔ وہ اللہ کا بندہ یا بندی بڑے تعجب سے پوچھتا ہے یا پوچھتی ہے کہ اے میرے رب، آپ نے جو مجھے پہلے جنت میں ڈالا تھا، آپ نے مجھ پر رحم کھا کر، مجھ پر رحم کر کر اپنے میرے اعمال کے حساب سے وہ جنت عطا کی تھی، اے میرے رب اتنے اونچے درجے کی جنت آپ مجھے کس وجہ سے اتنا زیادہ مجھ پر رحم کھا رہے ہیں؟ بندہ تعجب سے پوچھتا ہے، بندی تعجب سے پوچھتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیری اولاد نے تیرے لیے اس زمین پر جو تیرے لیے دعائیں کی ہیں اس کے ذریعے میں تجھے جنت کا یہ اونچا مقام دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ میری بہنوں، آج سے ہم سب انشاءاللہ یہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کے لیے گڑ گڑا کر اللہ سے مغفرت کی دعائیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اللہ کا رحم ان کے لیے انشاءاللہ ہم دعائیں کریں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھیے، یہ ہو گیا ماں باپ کا فائدہ اگر اولاد ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ اولاد جب اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کر رہی ہیں تو اس کا اولاد کو کیا فائدہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ کہ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 24 میں فرمایا کہ تم اپنے والدین کے لیے اللہ کے رحم کی دعائیں کرو۔ کیونکہ ہم والدین کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کے اس حکم کی اطاعت کرنے کا ثواب ملے گا۔ دوسرا فائدہ یہ، کیونکہ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے لیے دعائیں کرتا ہے تو فرشتے اللہ سے اس بندے کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ یہ جو بندہ ہے یا بندی ہے جو کسی دوسرے مسلمانوں کے لیے دعائیں کر رہا ہے، اے اللہ سب سے پہلے اس بندے کے حق میں دعاؤں کو قبول کیجئے اور بعد میں ان لوگوں کے لیے جس کے حق میں یہ دعائیں کر رہا ہے۔ تو ماشاءاللہ اگر ہم والدین کے لیے دعائیں کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے حق میں پہلے قبول کریں گے، والدین کے لیے بعد میں اور دوسرے مسلمانوں کے لیے بعد میں۔ تو یہ ہو گئے فائدے جب اولاد ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔
اسی طریقے سے اگر ہم غور کریں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بے شمار احادیث ہم کو سنائی ہیں، اس میں سے ایک اہم جو واقعہ حدیث سنانے سے پہلے آیت سنانا چاہتی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 اور 15 میں فرمایا، ان آیات کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ تم اپنے والدین کی اچھی طریقے سے دیکھ بھال کرو، اور انسان کو جان لینا چاہیے کہ تمہاری ماں نے، تمہاری والدہ نے تم کو کمزوری پر کمزوری سہتے ہوئے اپنے پیٹ میں پالا، اور پھر تم کو پیدائش کے بعد اپنے سینے سے دودھ پلایا 2 سال تک، تو لہذا میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو، یقیناً تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیکن اگر تمہارے والدین یعنی تمہارے ماں باپ تم کو کوئی ایسا حکم دے، یعنی اگر ماں باپ حکم دے کہ اللہ کی ذات میں شرک کرو یا اللہ کی کسی بھی نافرمانی کا حکم دے، تو ان کے اس حکم کو ہرگز نہیں ماننا، ہاں لیکن دنیا کی زندگی میں جتنا ہو سکے ان کی خدمت کرنا اور ان لوگوں سے جڑ جانا جو تم کو بار بار اللہ کی طرف لوٹنے کے لیے، اللہ کی طرف رجوع ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ بلا شبہ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اسی طریقے سے والدین کے حقوق کے ضمن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بڑی اہمیت والی حدیث والدین کے حقوق کے ضمن میں، جس کا ذکر ترمذی شریف کی کتاب میں آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں ممبر کی جو سیڑھیاں ہیں، 3 سیڑھیاں ہیں، ہر سیڑھی پر پاؤں رکھتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے آمین کہا، تو جملہ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نماز کے بعد فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، دریافت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مسجد نبوی کے ممبر پر جب 3 قدم 3 سیڑھیوں پر آپ نے رکھے ہیں، ایک کے بعد ایک جب آپ رکھ رہے تھے، آپ نے 3 بار آمین کیوں کہا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بازو جبرائیل علیہ السلام تھے اور وہ مجھ سے کہہ رہے تھے، جب میں پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جس نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن رمضان کے مہینے میں اپنی مغفرت نہیں کروا لی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے آمین کہا۔ دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جب اس کے سامنے میرا نام لیا جائے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو اس نے درود نہیں پڑھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جس نے اپنے ماں باپ کو بوڑھی عمر میں پایا، ضعیفی کی عمر میں پایا، لیکن اپنے ماں باپ کو اپنے لیے راضی نہیں کروا لیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تعلیمات میں جو اللہ کے نزدیک سب سے اہم شخصی عبادت ہے، یعنی نماز جو سب سے اہم شخصی عبادت ہے اسلام میں، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین عمل اللہ کی نظر میں کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اول وقت میں اپنی نمازوں کو پڑھو، اور اس کے بعد پوچھا تو کہا کہ تم اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو۔ اسلام میں جب ماں اور باپ یعنی والدین کے حقوق کی بات آتی ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ اسلامی نقطۂ نظر سے محبت اور احترام کے لحاظ سے اسلام نے باپ کے مقابلے میں ماں کو 3 گنا بڑھ کر درجہ دیا ہے، جس کا ذکر ہم کو صحیح بخاری کی حدیث سے ملتا ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 8 حدیث نمبر 2 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے
اور پوچھا، دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ اور اللہ کے رسول یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ محبت کس سے کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، امکا، تمہاری ماں سے کرو۔ دوسری مرتبہ صحابی پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد سب سے زیادہ محبت کس سے کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، امکا، تمہاری والدہ سے کرو۔ تیسری مرتبہ صحابی پوچھتے ہیں کہ اس کے بعد سب سے زیادہ محبت کس سے کروں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، امکا، تمہاری والدہ سے کرو۔ اور چوتھی مرتبہ جب صحابی پوچھتے ہیں کہ اس کے بعد سب سے زیادہ محبت کس سے کروں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ابو کا، اب تمہارے باپ سے کرو۔ ماشاءاللہ، یہ اسلام میں ماں کا مقام ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ اسلام میں والد کا یعنی باپ کا مقام نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح والدہ کے بارے میں، ماں کے بارے میں کہا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو اسی طرح باپ کے بارے میں کہا کہ باپ جنت کے بیچ کا دروازہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عظیم صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کی بنا پر ہم کو تقریباً 5000 احادیث، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 5000 احادیث کے وکیل راوی ہیں۔ وہ نصیحت فرماتے ہیں والدین کے حقوق کے ضمن میں کہ تم اپنے باپ کا نام لے کر نہیں بلانا، اور جب تم اپنے باپ کے ساتھ کہیں چلو، اپنے والد کے ساتھ کہیں چلو، تو اپنے والد سے برابر کاندھے سے کاندھا ملا کر نہیں چلنا، اور نہ باپ سے آگے ہو کر چلنا، بلکہ ہمیشہ اپنے باپ سے تھوڑا پیچھے ہو کر چلنا۔ اور اگر تم اپنے والد کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے ابا جان کے ساتھ جب تم کہیں بیٹھنا چاہتے ہو، تو اپنے والد کے بیٹھنے تک تم نہیں بیٹھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بڑی پیاری تعلیم دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا تم اپنے والدین کی خدمت ان کے مرنے کے بعد بھی کرنا جاننا چاہتے ہو؟ صحابہ نے تعجب سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتائیے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت ان کے مرنے کے بعد کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے والدین کے دوست احباب کے ساتھ ویسے ہی عزت اور احترام سے پیش آنا جس طرح تم ان سے اپنے ماں باپ کے باحیات رہتے وقت آتے تھے۔ ایک بار کا واقعہ بڑا اہم والدین کے حقوق کے ضمن میں یہ ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یمن کے ایک ہے وہ صحابی، وہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی ماں کو، میری والدہ کو کاندھے پر بٹھا کر پورا حج مکمل کروایا، تو کیا میں نے اپنی والدہ، اپنی ماں کی خدمت کا حق ادا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تو چھوٹا تھا، معصوم بچہ تھا، تو اپنی ماں کی گود میں رہا کرتا تھا، تو ایک مرتبہ جب تو نے بستر پر پیشاب کر کے بستر کو گیلا کر دیا تھا، اور تمہاری والدہ نے تم کو ایک طرف، کیونکہ تم گیلے ہو گئے تھے، تم کو دوسری طرف گیلا ہونے کے بچانے کے لیے تمہاری کروٹ جو بدلی تاکہ تم دوسری طرف گیلا نہ ہو، تو جو کروٹ تمہاری ماں نے تمہارے لیے بدلی تمہاری، تو اس کا بھی حق تم نے اب ادا نہیں کیا۔ ماشاءاللہ۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے بہنوں کہ جب والدین کے حقوق اسلام میں اتنے پیارے ہیں، تو ہم اپنے اولاد کو فرما بردار کیسے بنائیں؟ تو اس کا جواب بڑا آسان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو بڑی پیاری دعا اس قرآن مجید میں سکھائی اللہ نے، سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 74، جو ہم کو بکثرت اللہ سے اس دعا کو اللہ سے کرنا چاہیے، تاکہ والدین کے حقوق اولاد سمجھیں اور اولاد کی صحیح تربیت ہو اور اولاد فرما برداری کرے۔ اللہ اس آیت میں بتاتے ہیں، اتنی پیاری دعا سکھائی، اللہ فرماتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے میرے رب، مجھ میں اور میری بیویوں میں، اگر شوہر دعا کر رہا ہے، بیوی دعا کرتی ہے، تو اے میرے رب، مجھ میں اور میرے شوہر میں، ہم دونوں کے آپس میں، ہم دونوں کے لیے، ایک دوسرے کے لیے محبت بھر دیجئے، اور اے میرے رب، ہماری اولاد کو میرے شوہر کے لیے اور میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے،
اور اے میرے رب ہم کو نیک لوگوں کا، ایمان والے مسلمانوں کا لیڈر بنا دیجیے، آمین۔ ایک بڑا اہم واقعہ ایک اور جو والدین کے حقوق کے ضمن میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے ہم کو ملتا ہے، جو سبق ہے ماں باپ اور اولاد دونوں کے لیے ماشاءاللہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں ایک شخص عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور شکایت کی کہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا بیٹا مجھے گالی گلوچ کرتا ہے، میری نافرمانی پر نافرمانی کرتا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جاسوسوں کو بھیجایا اور معلوم کروانے کے لیے کہا کہ کیا واقعی بیٹا باپ کو گالی گلوچ کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے۔ جاسوس جب آئے رپورٹ لے کر کہا کہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی بیٹا باپ کو گالی گلوچ کر رہا ہے، نافرمانی پر نافرمانی کر رہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کو اریسٹ کروایا، اپنے سامنے لا کر کھڑا کروا دیا، باپ کو بھی حاضر ہونے کے لیے کہا۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے سے مخاطب ہو رہے ہیں اور کہا کہ کیا تو واقعی اپنے باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے؟ بیٹے نے کہا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں میں واقعی یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیا تو جانتا ہے تیرے اس عمل کی وجہ سے میں تجھے کتنی سخت سے سخت سزا دے سکتا ہوں؟ اب بیٹے کے پیچھے باپ بڑا خوش ہو رہا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب میرے بیٹے کی خوب پٹائی کریں گے، اتنی نافرمانی خوب پٹائی کریں گے۔ بیٹا کہتا ہے ہاں امیر المومنین، میں جانتا ہوں کہ آپ میری اس کے لیے بہت مجھے سخت سے سخت سزا سنائیں گے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ اپنے انصاف کے لیے بہت مشہور ہیں، تو کیوں نہ امیر المومنین آپ سے درخواست ہے کہ آپ میری بھی ایک بات سن لیجیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں بولو کیا بات ہے؟ بیٹا کہتا ہے کہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے باپ نے، بیٹا کہتا ہے میرے باپ نے بچپن میں میرا ایسا نام رکھا جس کے معنی اچھے نہیں ہیں، تو لہٰذا ہمیشہ لوگ مجھے میرے نام کا مذاق اڑاتے، اور امیر المومنین میں یہاں تک بڑا ہو گیا کہ میں 2 پیسے کمانے کے لائق ہو گیا، یہاں تک میرے باپ نے مجھے قابل تو بنا دیا، لیکن ایک بار بھی میرے والد نے مجھے اس قرآن کی تعلیم اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت ایک بار بھی نہیں کی۔ تو آپ ہی بتائیے امیر المومنین، میں اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کروں گا تو کیا کروں گا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تب بھی تم اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کرو گے۔ بیٹے کو بھجوا دیا، اب باپ کو حاضر ہونے کے لیے کہا، اور باپ کے سامنے اپنے کوڑے کو، وپ جو ہوتا ہے، ہنٹر جو ہوتا ہے، اس کو جھٹک کر باپ سے کہا کہ اگر تمہاری بوڑھی عمر کا لحاظ نہیں ہوتا تو تم کو نہیں چھوڑتا، تو لہذا سب سے پہلے جاؤ اپنے بیٹے کا نام بدلو اور اپنے بیٹے کو اس قرآن کی تعلیم اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت کرو، اس کے بعد اگر بیٹا نافرمانی کرتا ہے تب میرے پاس لے کر آنا، ورنہ میرے پاس نہیں آنا۔ اس واقعے سے ہم کو یہ سمجھ میں آیا کہ اولاد کی تربیت اس قرآن کی تعلیم اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے حساب سے کرنا کتنا اہم ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ماں باپ اور مسلمان اولاد، آج کے معاشرے میں بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اولاد ماں باپ دونوں بے حیائی سے، بے شرمی سے گندی پکچرز، موویز گھر پر دیکھتے ہیں، تھیٹرز کو جا کر دیکھتے ہیں، ناچ گانا سنتے ہیں، ناچ گانا کرتے ہیں۔ اولاد کے سامنے ماں باپ ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، غیبت و چغلی کرتے ہیں، بے نمازی رہتے ہیں، اور یہاں تک کہ اپنی دنیا کی پوری زندگی پر دنیا کی دولت کمانے میں نکال دی۔ تو بھلا آپ ہی بتائیے کہ ایسے ماں باپ کی اولاد نافرمان نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی لعنت نافرمان اولاد کی نظر میں نہیں بھیجیں گے تو کیا ہوگا؟ کیونکہ تربیت قرآن حدیث کے مطابق نہیں کی تو اولاد عذاب کی شکل میں آتی ہے۔ اللہ کے عذاب کی کئی شکلیں ہیں، اور ماں باپ کے لیے جبکہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہونا چاہیے، یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اولاد ماں باپ کے سامنے اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتی ہے، اور اس سے جو ماں باپ کو خوشی ملتی ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ لیکن آج ماں باپ، اللہ حفاظت فرمائے ہماری، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک آج کی دنیا
کی جو پوری گندگی ہے وہی ہے. اسی لیے اولاد بھی نہیں سدھر رہی ہے اور ماں باپ کے لیے اولاد ان کے بوڑھے پن کا، ان کے بڑھاپے کا سہارا بننے کے بجائے ان کے لیے مصیبت بن رہی ہے. ماں باپ کو اس بات کو جان لینا چاہیے کہ جس طرح آپ اپنی کمائی دنیا میں کماتے ہیں، پیسہ جس طرح آپ کماتے ہیں، محنت کر کے کماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے دولت کمانے کی طرح تمہاری کمائی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جب ان کے پاس آئے اور پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ، میرے والد، جو کچھ میں زندگی بھر یعنی دو دن بھر کی میری جو کمائی ہوتی ہے، جب کبھی میں دن بھر کی کمائی گھر کو لاتا ہوں میرا باپ مجھ سے پورا پیسہ کھینچ لیتا ہے، اور کئی بار تو بغیر میری اجازت میرے پیسے کو میرا باپ لے لیتا ہے. تو ذرا آپ میرے باپ سے کہیے، میرے والد سے کہیے کہ ایسا نہ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بجائے صحابی کے اس باپ کو، اس والد صاحب کو کہنے کے، بیٹے کو نصیحت، اس صحابی کو نصیحت کرتے ہیں کہ تم اور تمہارا مال سب تمہارے باپ کا ہی ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑے ہی نیک فرما بردار صحابی آئے. اگرچہ ہر صحابی ماشاءاللہ ہمارے نیک اور فرما بردار ہیں، لیکن ان کی ایک خاصیت انہوں نے بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب کبھی دن بھر کی محنت کر کے پیسہ کما کر گھر کو لاتا ہوں، میری بیوی اور میرے بچے میرے انتظار میں رہتے ہیں کہ میں کچھ ان کے لیے کھانے کی چیز لاؤں، اور کئی بار تو میرے بچے بھوک سے بلبلاتے، اور میرے گھر کے ایک کونے میں میری بوڑھی ماں اپنی تکلیف اور بھوک کا اظہار کرنے تک کی قوت نہیں رکھتی. تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب کبھی گھر کو آتا، جو کچھ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، جو کچھ کھانا میں گھر کو لاتا ہوں، سب سے پہلے میں اپنے ہاتھوں سے اپنے والدہ کو کھلاتا ہوں، اور اس کے بعد جو کچھ بچ جاتا ہے میں، میری بیوی اور میرے بچے ہم لوگ وہ کھا کر فارغ ہو جاتے ہیں. اور جب کبھی میں نے ایسے کیا، میری بیوی نے میرے سامنے اپنی ناراضگی بالکل ظاہر نہیں کی. تو یہ ہے مختصر میں اسلام میں والدین کے حقوق. میں اپنی تقریر کو قرآن کے ان 2 آیات سے مکمل کرنا چاہتی ہوں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اولاد کی تربیت اور والدین کے حقوق کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے، اس عظیم دعا میں جمع کر دیا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. سورہ ابراہیم، سورہ نمبر 14 آیت نمبر 40 اور 41 میں اس کا ذکر آیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اللہ فرماتے ہیں کہ دعا کرو، اے میرے رب، مجھے اور قیامت تک میری نسل سے پیدا ہونے والی اولاد کو نمازوں کا پابند بنا دیجیے، آمین. اور اے میرے رب، میری اس دعا کو قبول کر لیجیے، آمین. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ ہم کو دعا سکھا رہے ہیں کہ اے میرے رب، مجھے معاف کر دیجئے، میری مغفرت کر دیجئے، اور میرے والدین کی بھی مغفرت کر دیجئے، اور ان تمام ایمان والے مسلمانوں کی مغفرت کر دیجئے اس دن کے آنے سے پہلے جب ہم آپ کے سامنے اپنے اعمال کا حساب کتاب لے کر کھڑے ہوں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ اب سوالات اور جوابات کی نشست شروع کرتے ہیں، جس کا اصول ہے کہ سوال کرنے والی بہن سب سے پہلے اپنا نام بتائیں گے اور پھر وہ کیا کام کرتی ہیں بتائیں گے، اور اس کے بعد سوال کریں گے. سوال بالکل مختصر ہونا چاہیے اور لمبا تقریر کی طرح نہ ہو، ورنہ میں سوال روک دوں گی. اگر دوبارہ سوال کرنا ہو تو آپ کو اس وقت تک انتظار کرنا ہوگا جب کہ کسی نئے سوال کرنے والے ہاتھ نہ اٹھائیں. سوال صرف مائک پر کرنا چاہیے اور سوال فقہی مسئلوں پر نہ ہوں. کوئی بھی سوال اگر مجھے لگے کہ ہمارے اس بیان کے حساب سے مناسب نہیں ہے تو میں یہاں ناظمہ ہونے کے ناطے اس سوال کا جواب دینے سے محترمہ امت المدین کو روک دوں گی. جواب جب دیا جا رہا ہو بیچ میں بولنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے، اور جواب مکمل ہونے تک انتظار کریں. تو آئیے اب لیتے ہیں ہم پہلا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام
सादत तबस्सुम है। मैं MBA की तालिब इल्म हूँ माशाल्लाह से। मेरा सवाल ये है कि अगर माँ बाप हमको हिजाब करने से रोकते हैं तो हम किस तरह इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं बिना माँ बाप को तकलीफ पहुँचाए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहन माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, जो आज के हमारे हालात हाजिरा के हिसाब से बड़ा अहम सवाल आपने किया कि अगर माँ बाप हिजाब करने से आपको रोकते हैं तो हम उसको किस तरीके से हमको डील करना चाहिए, यानी हमको हिजाब भी करना है और माँ बाप के इस हुक्म को नहीं मानते हुए ऐसा भी हो कि हम उनको तकलीफ भी ना दे। यही आपका सवाल है? हिजाब करना चाह रही हैं आप लेकिन माँ बाप रोक रहे हैं, और कैसा हम इस सिचुएशन को डील करें, इन हालात को डील करें ताकि माँ बाप को भी तकलीफ ना हो। बहन देखिए, हिजाब का जो मसला है इस्लाम में, सबसे पहले आइए हम ये जानते हैं कि हिजाब का हुक्म कहाँ आया है। अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान मजीद में सूरह नूर सूरा नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31 और सूरह अहज़ाब सूरा नंबर 33 आयत नंबर 59 में फरमाया है। अल्लाह सुब्हान ताला इन दो आयत में बुनियादी तौर पर हम इंसानों को हिजाब का हुक्म देते हैं। सूरह नूर की जो आयत मैंने बताई, सूरह नूर सूरा नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31 आयत नंबर 30 में मुसलमान मर्दों को हिजाब का हुक्म दिया अल्लाह ने कहा कि अपनी निगाहों को नीची कर लो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। ये मुसलमान मर्द का अल्लाह ने इस आयत में हिजाब बताया है। मुसलमान औरत के लिए आयत नंबर 31 में अल्लाह ने कहा वकुल्लिल मुमिनाती यग़ज़ुज़ना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हु। अल्लाह इस आयत में फरमाते हैं कि तुम मुसलमान औरतों को अल्लाह फरमाते हैं कि तुम अपनी निगाहों को नीची रखो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो और अपनी जीनत को जाहिर ना करो। अपने सीनों पर, कुरान की आयत है ये, अपने सीनों को ढांको और अपनी जीनत को जाहिर ना करो। अपनी ब्यूटी को, अपनी खूबसूरती को, अपनी ब्यूटी को जाहिर ना करो सिवाय अपने बाप के सामने, सगे बाप के सामने, सगे बेटे के सामने। एक फहरिस्त अल्लाह ने आयत भी दे दी है। इसी तरीके से सूरा अहज़ाब सूरा नंबर 33 आयत नंबर 59 में भी अल्लाह सुब्हान ताला ने हुक्म दिया है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लिल या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्ली अज़वाजिका, अपनी बीवियों को हुक्म दीजिए, व बनातिका, अपनी बेटियों को हुक्म दीजिए, व निसाइल मोमिनीना, और ईमान वाली मुसलमान औरतों को हुक्म दीजिए कि जब वो अपने घरों से बाहर निकलें तो अपने आप को सर से लेकर पांव तक ढांक लें। तो ये मुख्तसर में हिजाब का तारुफ कुरान की आयत से हमको मिलता है। अब जैसा आपका मसला है, आपने जैसे कहा, और ये अफसोस की बात है कि अगर मुसलमान माँ बाप हिजाब पहनने से रोकते हैं तो ऐसी सूरत में क्या करें। बहन माशाल्लाह मैंने अपनी तकरीर में बहुत ही वाज़ेह तौर पर एक कुरान की आयत कोट की है, हो सकता है आप उस वक्त मौजूद नहीं थी। अल्लाह सुब्हान ताला ने सूरह अहज़ाब सूरा नंबर 33 आयत नंबर 36 में कहा है, जिनको अगर ये आयत फिर से, अगर इसका मफहूम याद नहीं तो मैं फिर से दोहरा देती हूँ। अल्लाह फरमाते हैं, एक जनरल रूल अल्लाह सुब्हान ताला हमको दे रहे हैं कि किसी भी मुसलमान मर्द और मुसलमान औरत के लिए जायज़ नहीं है कि वो अपने लिए कोई ऐसा हुक्म माने जबकि उस हुक्म पर अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला सुना दिया हो। समझ में आ गया आपको? अल्लाह सुब्हान ताला ने क्या कहा मुसलमान औरत को कि हिजाब करें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा हिजाब करें। अब अगर माँ बाप कहते हैं कि हिजाब ना करो तो हम क्या करेंगे आप बताइए? नाफरमानी करेंगे कि फरमाबरदारी करेंगे? नाफरमानी करेंगे, क्योंकि ये वादा, ये कहा किसने हमको? अल्लाह ने फरमाया है। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको क्या कहा? शेख नासरुद्दीन अलवानी की जो मैंने आपको हदीस बयान की है, सिलसिलतुस सही हदीस नंबर 179 और हदीस नंबर 181 में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि किसी भी इंसान के लिए जायज़ नहीं है कि वो ऐसा हुक्म माने जो हुक्म टकराता हो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी भी हुक्म से। और आपको ताज्जुब होगा ये जानकर कि हिजाब इस्लाम में इतना अहम मसला है कि शेख बिन बाज रहीमुल्लाह, जो बहुत बड़े आलिम दीन हैं, वो कहते हैं, उनके फतावा नंबर 8487 में 8487 में उनका फतवा ये है, ए वुमन हु सेज दैट हिजाब इज नॉट कंपल्सरी इज ए डिसबिलीवर। अल्लाह अकबर। इसका तर्जुमा बोल देती हूँ आपको, जो औरत ये कहती है कि हिजाब उसके लिए फर्ज नहीं है वो एक काफिर है।
جس نے کفر کیا وہ ایک کافر ہے۔ آپ لوگ خود سوچئے، جب اللہ نے ایک حکم ہم کو دے دیا ہے، چاہے ماں باپ اس کے خلاف جائیں، چاہے دوست احباب خلاف جائیں، تو ہم کیا کریں گے؟ ماں باپ کی اطاعت اس مسئلے پر نہیں کریں گے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں گے۔ اور آپ لوگ دیکھیے، اگر مسلمان ماں باپ کہتے ہیں کہ حجاب نہ کرو، اللہ نہ خواستہ، میں ایک بہت ہی ہائپوتھیٹیکل بات کہہ رہی ہوں، آج کے معاشرے میں تو کم کپڑے پہننے کا بڑا فیشن ہے، استغفر اللہ، جتنے کم کپڑے پہنیں گے تو اتنی زیادہ عورت ماڈرن ہے۔ تو اگر ماں باپ اب کم کپڑے پہننے کا حکم دیں گے، نعوذ باللہ، جس طرح ویسٹرن کنٹریز میں پہنتے ہیں، تب کیا ان کی بات مانیں گی بہنیں؟ تو اسی طرح جب ان کے لیے نہیں مانیں گی تو حجاب کے لیے بھی ہم نہیں مانیں گی، کیونکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ اب اصل مسئلہ ہمارے معاشرے میں دو طریقے کے ہیں حجاب کے مسئلے پر۔ ایک، اگر ماں باپ آپ کو گھر سے باہر نکلنے کے لیے بھی حجاب کرنے کا حکم نہیں دیتے، ارے بھائی برقع مت پہنو، ایسی کئی بچیاں ہیں جو حجاب کرنا چاہتی ہیں لیکن ماں باپ ہی روڑا بنتے کہتے ہیں کہ مت کرو، تم کو لوگ کیا بولیں گے، کیوں کر رہے ہو بھائی حجاب، یہ پہلے زمانے کی باتیں ہیں، نعوذ باللہ۔ تو ماں باپ ایک تو کہیں گے کہ گھر سے باہر جب نکلو تو یعنی برقع ہی مت پہنو کہیں گے۔ دوسرے قسم کے مسلمان ماں باپ یہ ہیں تو باہر نکلتے وقت تو تم برقع پہن لو، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جب اپنے خلیرے بھائیوں کے سامنے آؤ، اپنے ممیرے بھائیوں کے سامنے آؤ، تمہاری بہن کا بھی نکاح ہوا ہے، تمہارے بہنوں ہی گھر کو آ رہے ہیں، بہن بھائی گھر کو آ رہے ہیں، اب ان کے سامنے بھی حجاب کرو گی، کیا سوچیں گے وہ؟ کیا نعوذ باللہ بہن بھائی کی کیا نیت خراب ہے؟ وہ ایسا سوچیں گے، تو لہٰذا تم ان کے سامنے حجاب نہ کرو۔ صحیح بول رہی ہیں یا غلط؟ دیور جیٹ کے سامنے، جو جیٹھانی ہے، جو بھابیاں ہوتی ہیں، وہ حجاب نہیں کرتی، کیوں؟ بھابی ماں ہے، قرآن حدیث کے حساب سے بھابی ماں نہیں ہے، بھابی غیر محرم ہی ہے، یعنی ان کے سامنے حجاب کرنا فرض ہے۔ تو اگر ہم کہتے ہیں نہیں بھائی میں دیور کو اپنے سگے بھائی کی طرح لیتی ہوں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیور موت ہے، دیور کے سامنے حجاب کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں اپنے ان کو چھوٹے بھائی کی طرح لیتی ہوں۔ جیٹ کہتا ہے کہ میں اپنی بھابھی کو ماں کی نظر سے دیکھتا ہوں، وہ سب نظر سب گئی کچرے کے لیے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا حجاب کرنا ہے کا مطلب کرنا ہے۔ اور دیکھیے حجاب کی سب سے اہم اور آخری بات آپ سب کو میں بتانا چاہتی ہوں، حجاب کے حکم کی حد اسلام میں کیا آپ لوگ جانتے ہیں؟ میں امید کرتی ہوں کہ یہ بات آپ سب دوسروں کو جا کر بتائیں گے۔ حجاب کرنا مسلمان عورتوں پر فرض ہے، آپ لوگ سب جانتے ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 جو میں نے آپ کو ابھی بتائی ہے، آپ لوگ سوچئے کہ جب اگر مسلمان بہنیں اپنے کزنس کے سامنے حجاب کرنے سے شرماتی ہیں، کزنس کہیں گے او آ گئی استادی ماں آ گئی، او دیکھو بوڑھی ہے یہ تو دیکھو حجاب کر رہی ہے، کوئی قسم کا یہ لوگ مذاق کرتے ہیں، وہ ایک مذاق ان کو اسلام کے باہر کر دے گا۔ اور دیکھیے سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں کتنی شدت کا حکم حجاب کا ہے، آپ لوگ سوچئے، اور اس بات کو دوسروں کو جا کر بتائیے، دوسری ماؤں بہنوں کو بتائیے، شوہروں کو بتائیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم کیا دے رہے ہیں، آپ لوگوں نے غور سے سنا ہوگا، میں نے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہیے، بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہ وہ حجاب کریں۔ آپ لوگ غور کیجئے کہ اب امہات المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامن بیویاں جو ہیں وہ کن کے سامنے حجاب کر رہی ہیں؟ صحابہ کے سامنے۔ صحابہ کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تقوی والے صحابی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تقوی والے صحابی، یہ تمام صحابہ کے سامنے امہات المومنین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں حجاب کر رہی ہیں۔ مسئلے کا حجاب کی حد آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ تمام جو صحابیات ہیں یہ لوگ کس کے سامنے حجاب کر رہی ہیں؟ صحابہ کے سامنے تو حجاب کر ہی رہی ہیں، صحابیات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی حجاب کر رہی ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی سامنے حجاب کر رہی ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر یہ کہ صحابیات کائنات کی سب سے اعلیٰ مخلوق، اللہ کے سب سے پیارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حجاب کر رہی ہیں۔ کیا ہمارے دیور، ہمارے جیٹ، ہمارے چچیرے بھائی، ممیرے بھائی، ان کا تقویٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہے کیا؟ نعوذ باللہ، کہ جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ان کے سامنے ہم حجاب کیسے کریں گے؟ تو یہ حجاب کے حکم کی حد اسلام میں ہے ماشاءاللہ بہن۔ تو لہٰذا اگر اتنا سب جاننے کے بعد بھی آپ کے والدین آپ کو حجاب کرنے سے روکتے ہیں، اور اگر آپ واقع حجاب کرتی ہیں ماشاءاللہ، آپ کو تو اللہ کی طرف سے اجر ہے۔ رہا جو دوسرا بات آپ نے کہا کہ بغیر تکلیف دیے کیسے کریں، اگر آپ اتنا ان کو سنانے کے بعد پھر بھی ان کو آپ کے حساب سے تکلیف ہوتی ہے
تو آپ ان کو السلام علیکم کہیں گے، اس کا آپ پر کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے، الٹا ان کو تکلیف ہونے کا بھی گناہ ملے گا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی جو باپ ہے آزر، وہ بت بناتے تھے، تراشتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے. انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو نصیحت کیا کہ کیا کہا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا نبی ہوں، اے میرے باپ، اے میرے بابا، آپ لوگ بتوں کی پوجا مت کریے. تو باپ کو غصہ آ گیا، آیا کہ نہیں؟ پورا واقعہ ہم جانتے ہیں. تو کیا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی اگر میں اللہ کی عبادت کروں گا، باپ کو تکلیف ہو رہی ہے، کیا کریں گے؟ ہو رہی ہے تو ہم ان کی اصلاح کریں گے، ان کو بتائیں گے کہ اسلام کے حکم پر تکلیف ہونے کا مطلب جانتے ہو، اس کا ایک ہی رزلٹ ہے، جہنم کی آگ. تو انشاءاللہ آپ بڑھ چڑھ کر انشاءاللہ حجاب کیجئے. جب آپ حجاب کر رہی ہیں تو جتنی مسلمان بہنوں کو آپ جانتی ہیں ان سب کو نصیحت کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابیات حجاب کرتی ہے تو آج ہماری کیا اوقات ہے. امید ہے بہن آپ کا جواب مکمل ہوا. انشاءاللہ اب ہم لیتے ہیں دوسرا سوال. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فرحانہ بیگم ہے. میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ شوہر کہتے ہیں کہ بغیر محرم کے گھر کے باہر نہ نکلے. یہ تو ہم سب مانتے ہیں، جانتے ہیں. اگر دین کی دعوت آ جائے تو اس حال میں کیا کریں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن نے سوال کیا کہ جب ان کو ان کے شوہر نے بتایا کہ حدیث کے مطابق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق عورت گھر سے باہر بغیر محرم کے نہیں نکل سکتی، تو لہذا دین کی دعوت کے لیے، دین کی تعلیمات، جس طرح آپ لوگ یہاں آ رہی ہیں یا کہیں بھی آپ دین کی ماشاءاللہ تعلیم حاصل کرنے کو جا رہی ہیں، تو وہاں پر کیا پھر بغیر محرم کے ہم کو جانا چاہیے یا نہیں؟ یہی آپ کا سوال ہے بہن؟ بہن دیکھیے، سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ہم اتنی بڑی ترجیح کیوں دیتے ہیں؟ بے شک وہ محبت تو ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ محبت تو ہے ماشاءاللہ، لیکن اپنی پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے مثال بنا کر لے کر چلو. جیسے کہ اللہ نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21 میں فرمایا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے بارے میں کیا کہا، یعنی عورت کے گھر سے باہر نکلنے کے بارے میں، محرم کے ساتھ جانے کے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں جو فرمایا کہ عورت جب گھر سے باہر اپنے علاقے سے نکلتی ہے، سفر کی نیت سے نکلتی ہے، جب وہ سفر کرنے کے لیے گھر سے نکلتی ہے، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم رہنے کے لیے کہا ہے، اس کے ساتھ محرم ہونا چاہیے. پہلی بات یہ ہو گئی بہن. وہ حدیث کس کے تعلق سے ہے؟ سفر کرنے کے تعلق سے. تو پہلے آپ اپنے شوہر کو انشاءاللہ کہیے کہ آپ ان سے گزارش کیجئے کہ وہ دلیل پیش کریں کہ دین اسلام کو سیکھنے کے لیے محرم کی ضرورت ہے عورت کے لیے. پہلی چیز، پہلی حدیث میں نے آپ کو بتا دی. دوسری آپ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو علم حاصل کرنے کے لیے کس حد تک ابھارا آپ جانتے ہیں. صحیح بخاری کی جلد نمبر 1 کی حدیث میں آتا ہے، ہماری ایک صحابیہ ہیں جن کا نام ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. وہ کہتی ہیں کہ جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کچھ سوال کیا، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورتوں کو چاہیے، غور سے سنیے، مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وہ دین کی محفلوں میں جہاں اس قرآن کی تعلیمات کو پیش کیا جا رہا ہے، احادیث سنائے جا رہے ہیں، دین اسلام کی تعلیمات دی جا رہی ہے، ایسی محفلوں میں عورتوں کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. یہاں تک کہ حیض میں بھی اگر عورت ہو، اپنے پیریڈز میں بھی ہو، تو ایسی محفلوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اگر ان کے پاس حجاب نہ ہو تو وہ کیا کریں، برقع پہننے کے لیے نہیں ہو تو کیا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تب بھی اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بہن کا یا اپنی دوست کا برقع لیں اور وہ پہن کر دین کی محفل میں جائیں جہاں دین کے اسلام کی تعلیم دی جا رہی ہے. اور اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اب جب تم علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے باہر نکل رہی ہو تو تمہارے ساتھ محرم کی ضرورت ہے. حدیث میں نہیں آیا. اور دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کی حدیث جلد نمبر 1 حدیث نمبر 224 میں کیا فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اس حدیث میں بھی نہیں بتایا کہ اب علم حاصل کرنے کے لیے محرم کی ضرورت ہے. تو لہٰذا بہن ان حدیث سے ہم کو واضح ہو گیا. اب آپ اپنے شوہر سے یہ بھی پوچھئے کہ جو دینی مدارس میں عورتیں عالمہ فاضلہ کا جو کورس کر رہی ہیں تو کیا یہ وہ حرام کر رہی ہیں کیونکہ ان کے ساتھ محرم موجود نہیں ہوتے، تو کیا یہ بھی وہ حرام کر رہی ہیں؟ کہ آپ ان سے پوچھ لیجیے. امید ہے آپ کا جواب مکمل ہوا. اب ہم لیتے ہیں تیسرا سوال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سوات ہے, میں B.Com اسٹوڈنٹ ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ شادی میں جیسو دلہن کا جیسو حجاب کیسا ہونا چاہیے, جو بنا پوچھے دوسرے لوگ آ کے جیسو فوٹوز جو کھینچتے ہیں اس کے بارے میں کچھ جواب چاہیے. اور ویٹرس جو رہتے شادی خانے میں ان کے سامنے کیسا حجاب ہونا چاہیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن نے سوال کیا ہے کہ جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے, نکاح ہوتا ہے, تو لوگ جب ملنے آتے ہیں, جو دعوت ہوتی ہے, دعوت شادی کی جو تقریب ہوتی ہے, اس میں دلہن کو کس طریقے سے حجاب کرنا چاہیے, کیونکہ فوٹوگرافس وغیرہ بھی لیے جاتے ہیں اور ساتھ میں ویٹرز وغیرہ بھی ہوتے ہیں, تو ان کے سامنے پھر کیسا حجاب ہو. بہن سب سے پہلے آپ کو ایک چیز واضح کر دوں کہ حجاب گھر کے باہر نکلنے کا الگ, ویٹرز کے سامنے الگ, غیر محرم مرد جو خاندان میں ان کے سامنے الگ نہیں ہوتا, ایک ہی حجاب ہوتا ہے, پہلی چیز. دوسری چیز, جیسے آپ نے کہا کہ دیکھیے جہاں تک صرف عورتیں ہیں محفل میں وہاں پر حجاب کی ضرورت نہیں ہے, لیکن آج عورتوں کی محفل کہاں ہو رہی ہے شادی خانوں میں, دولہے والے پورے یہ سائڈ آ جائیں گے, دلہن والے وہ سائڈ چلیں گے, کیسا اوراپن ہو رہا ہے. دیکھیے استغفر اللہ, ہم کو احساس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ اسلام میں گوشہ پردہ حجاب کی کتنی بڑی اہمیت ہے. تو آج ہم کوئی شادی کے فنکشن میں جا ہی نہیں سکتے, کیونکہ سیدھا ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ پورے دولہے والے, پورے بچے, پورے غیر محرم مرد اندر آ جا رہے ہیں. تو یہ بڑی تکلیف کی بات ہے کہ مسلم معاشرے میں حجاب کو مینٹین نہیں کیا جا رہا ہے. آپ نے جیسے فوٹوگرافی کے بارے میں کہا, بہن جو فوٹوز شادی کے لیے جا رہے ہیں اس کو ڈیولپ کون کرتے ہیں, فوٹوز کون لیتے ہیں, ڈیولپ کون کرتے ہیں, ویڈیو بناتے کون ہیں, دیکھتے کون ہیں, غیر محرم. تو اگر کوئی لیڈی فوٹوگرافر کو, جب تھوڑے اسمارٹ لوگ, الگ اسمارٹ لوگ ہوتے ہیں, لیڈی فوٹوگرافر کو, لیڈی ویڈیوگرافر کو لاتے ہیں تاکہ بھائی حجاب مینٹین ہو. دیکھتے کتنے لوگ ہیں, پورے سسرال والے, پورے مائکے والے, سب پوری دنیا دیکھتی ہے. تو بہن ایسا لینا ہی ہمارے لیے جائز نہیں ہے, یہ حرام ہے ہمارے لیے. تو جہاں عورتیں ہیں خالی اور خالی دولہا آ رہا ہے, تو ایسے حالات میں دلہن ماشاءاللہ جتنا بن سور کر رہ سکتی ہے وہ ماشاءاللہ رہ سکتی ہے. ویٹرز کا جیسے آپ نے پوچھا کہ شادی خانے میں جیسا ویٹرز ہوتے ہیں, تو جس طرح آپ حجاب کر رہی ہیں, وہ چاہے ویٹر ہو, ترکاری والا ہو, دودھ والا ہو, یہاں تک کہ آپ کے خاندان کا کوئی غیر محرم مرد ہو, سب کے سامنے ایک ہی حجاب ہوگا بہن انشاءاللہ. امید ہے آپ کا جواب مکمل ہوا. وآخر دعوانا الحمدللہ. انشاءاللہ اب میری تقریر ہوگی جس کا عنوان ہے اللہ کی ہدایت پر کسے. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد, معزز بزرگوں کا اور میری محترم بہنوں کا, آپ سب کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جس کا معنی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ تمام پر سلامتی ہو, رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں. انشاءاللہ میرے آج کی اس تقریر کا عنوان ہے اللہ کی ہدایت پر کسے. تو آئیے سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ ہدایت کا معنی کیا ہے. عربی زبان میں ہدایت کا معنی ہوتا ہے منزل کی جانب پہنچانے والا سیدھا راستہ. اور اس اعتبار سے اسلام میں ہدایت کا معنی ہوگا جنت کو لے جانے والا ذریعہ, کیونکہ ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کی منزل صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت ہے. ماشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی جنت دینے کا ان بندوں سے وعدہ کرتے ہیں جن کے اندر بنیادی طور پر 4 صفات پائے جائے, یعنی 4 کردار پائے جائیں. اور اگر کوئی شخص پہلے شرط پر عمل کرتا ہے اور باقی 3 شرائط پر عمل نہیں کرتا, تو پھر ایسے شخص کے لیے اللہ نے تباہی کا اعلان کیا. اور اگر کوئی شخص پہلے شرط پر پوری طریقے سے
پہلی شرط پر عمل نہیں کرتا اور باقی تمام 3 شرائط پر پکی طرح سے عمل کرتا ہے تو پھر ایسا بندہ یا ایسا شخص کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ان 4 شرائط کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن میں سورۃ العصر سورہ نمبر 103 کی آیت نمبر 1 سے لے کر 3 میں کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیتوں میں فرماتے ہیں کہ قسم ہے زمانے کی، ساری انسانیت خسارے میں ہے، یعنی جو آخری حد کی تباہی ہوتی ہے اس تباہی میں ہے، سوائے ان انسانوں کے جو ایمان لائے، جو نیک اعمال کیے اور اسلام کے حق پر جم گئے اور دوسروں کو اسلام کے حق کی دعوت دی اور اسلام کی وجہ سے، اسلام کی خدمت کی وجہ سے صبر کیے اور دوسروں کو صبر کی تسلی دی۔ ماشاءاللہ اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے گویا 4 صفات مکمل ہدایت کو 4 حصوں میں بانٹ دیا، اور اگر ہم غور کریں گے تو ہماری جو مسلم اکثریت ہے، ہم میں سے اکثر لوگ پہلی شرط پر ہی پوری طریقے سے عمل نہیں کرتے۔ اللہ نے جب کہا کہ ایمان لاؤ تو ہم مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ صرف منہ سے کلمہ شہادہ پڑھ لو اور ایمان آ جائے گا، یعنی صرف کہہ دو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ ولا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ تو ہم مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ اگر ہم صرف اتنا پڑھ لیں گے تو ہمارے اندر ایمان آ جائے گا اور ہم کو جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکے گا۔ میری بہنوں، دراصل ایمان لانا ایک بہت بڑا عمل ہے، اور صرف کلمہ شہادہ پڑھ کر یہ سمجھ لینا یا مطمئن ہو جانا کہ ہم ایمان والے ہو گئے ہیں تو یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے، اور یہ 100% یعنی 100% غیر اسلامی سوچ ہے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں سورہ حجرات سورہ نمبر 49 کی آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بدو صحابہ کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ سب لوگ اب میری بات کو ذرا غور سے سنیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں آپ کے یا میرے جیسے مسلمانوں کا ذکر نہیں کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں کسی اولیاء اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں ائمہ اکرام کا ذکر نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں جو مسلمان میں سب سے اونچے درجے والے جو مسلمان ہیں، جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، ان کا ذکر اس آیت میں کرتے ہیں۔ دراصل بدو صحابہ کو بھی یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے ایمان آ جاتا ہے، اور اس لیے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار کہتے تھے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایمان لا لیا، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے ایمان نہیں آ جاتا، صرف کلمہ منہ سے پڑھ لینے سے ایمان مکمل نہیں ہو جاتا، پھر چاہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کلمہ پڑھایا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ حجرات سورہ نمبر 49 کی آیت نمبر 14 میں فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بدو صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم دے دیجئے کہ دوبارہ یہ اپنے منہ سے ایسا جملہ نہ نکالے، بلکہ صرف اتنا کہے کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر کوئی بچہ حیدرآباد شہر میں سب سے ٹاپ اسکول میں اگر ایڈمیشن لیتا ہے تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں اس ٹاپ اسکول کا سب سے بیسٹ اسٹوڈنٹ ہوں، وہ بس اتنا کہہ سکتا ہے کہ میں سب سے ٹاپ اسکول کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں، اور اگر اس کو ٹاپ اسٹوڈنٹ بننا ہے اس اسکول کا
تو اس کو پھر بہت زیادہ ہارڈ ورک کرنا پڑے گا، اور جو اسکول کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں گے اس پر پوری طریقے سے عمل کرنا ہوگا، اور پھر ایگزامز کو ٹاپ نمبر سے پاس کرنا ہوگا۔ اور بالکل اسی طرح ماشاءاللہ اگر کسی مسلمان کو اللہ کی ہدایت حاصل کرنا ہو یا اللہ کی جنت میں جانا ہو، تو پھر اللہ نے جو اس قرآن کا سلیبس ہم کو دیا ہے اس پر ہم کو پوری پابندی سے مکمل طریقے سے عمل کرنا ہوگا۔ اور جو بندہ یا جو بندی اس قرآن کے سلیبس کو عمل کرنے کے لیے جو محنت کرتے ہیں، اس محنت کو دراصل عربی زبان میں تقویٰ کہتے ہیں۔ اکثر لوگ تقوی کا معنی سمجھتے ہیں اللہ سے ڈر، اگرچہ کہ یہ اس کا ایگزیکٹ میننگ نہیں ہے، پھر بھی صحیح ہے، کیونکہ جب کوئی بندہ اس قرآن کے سلیبس پر جو اللہ نے ہم کو دیا ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں وہ صحیح عمل کر رہا ہے یا نہیں، کہ وہ اللہ کو راضی کر رہا ہے یا نہیں۔ تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 2 سے 5 تک ان انسانوں کا ذکر کرتے ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت کے لائق سمجھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اپنے اس مختصر سے تقریر میں جو میرا مختصر سا وقت ہے اس میں آپ کو بنا تفصیل میں گئے صرف ان انسانوں کے کیریکٹرسٹکس یعنی ان کی صفات آپ سب کو بتا دوں جن کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے ہدایت کے لائق سمجھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 2 میں فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 185 میں فرماتے ہیں کہ یہ ھدی للناس ہے، یعنی یہ ہدایت ہے ساری انسانیت کے لیے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے میری بہنوں کہ اللہ نے اس کتاب کو، اس قرآن کو ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے ہی بھیجا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں یہ حاصل وہی لوگ کریں گے جو ساری انسانیت میں سے متقین ہوں گے۔ متقی کون ہے؟ وہ جس کے دل میں تقویٰ ہو، یعنی وہ شخص جو جہنم سے بچنے کے لیے اللہ کے ڈر سے قرآن کے اس سلیبس پر پوری طریقے سے عمل کرتا ہے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 3 اور 4 میں، ان دو آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود متقین کی جو صفات ہے، جو کیریکٹرسٹکس ہے، اس کے بارے میں اللہ خود ذکر کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 3 میں فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو سب سے پہلی کیریکٹرسٹک بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ لوگ وہ ہے، یعنی متقین لوگ وہ ہے جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، یعنی تمام وہ چیزیں جن کو نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، جن کو نہ ہم سن سکتے ہیں، جن کو نہ ہم محسوس کر سکتے ہیں، یہ تمام چیزوں پر ہم پھر بھی یقین کرتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں کیا۔ جنت، جہنم، اجر اور یہ تمام چیزیں جو ہے یہ غیب ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر صحیح احادیث میں کیا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی آیت میں دوسری صفات کا ذکر کر رہے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو 5 وقت کی صلاح کو پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ اگر ہم غور کریں گے تو ہماری آج کل جو مسلم اکثریت ہے، ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو 5 وقت کی صلاح میں سے 1 وقت کی صلاح بھی پوری پابندی سے نہیں پڑھتے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی چیز صلاح ہے، اور یہ وہ عبادت ہے میری بہنوں جس کا حساب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن نبیوں سے تک لینے والے ہیں۔ تو ہم کیا چیز ہے اس کا اندازہ ہمیں خود لگانا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم سب بہنوں کو اللہ صلاح کا پابند بنا دے انشاءاللہ۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی آیت میں تیسری صفت یعنی تیسری کیریکٹرسٹک کا ذکر کر رہے ہیں، اور وہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں صرف پیسہ ہی نہیں بلکہ ہر وہ چیز جو اللہ نے ان کو دی ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں۔ اگر ہم اپنے زندگیوں کا محاسبہ کریں گے تو اللہ نے ہم کو جو فریڈم دیا ہے، جو فری وقت دیا ہے، خالی وقت دیا ہے، اس میں سے کتنا وقت ہم اللہ کے دین کو سیکھنے میں لگاتے ہیں، اللہ کے بارے میں علم حاصل کرنے میں لگاتے ہیں، اور کتنا وقت ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنے میں لگاتے ہیں۔ اس بات کا اندازہ ہمیں خود لگانا ہوگا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ چوتھی صفت بتاتے ہیں کہ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ، یہ لوگ وہ ہے جو قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ نے جو تورات، زبور اور انجیل نازل کی تھی موسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر، تو یہ لوگ ان کتابوں پر بھی اسی طرح ایمان رکھتے ہیں جس طرح قرآن پر رکھتے ہیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخری صفت بتاتے ہیں جو 5ویں صفت ہے، وہ 4تھی آیت میں آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں آخرت پر۔ یعنی جس طرح سورج کے نکلتے ہی اس وقت کو ہم دن کہتے ہیں اور سورج کے ڈوبتے ہی اس وقت کو ہم رات کہتے ہیں، اس سے بھی کئی زیادہ متقی لوگ ایمان رکھتے ہیں آخرت پر کہ ہر انسان کو موت آنے والی ہے اور سارے انسان قیامت کے دن اللہ کے سامنے جمع ہونے والے ہیں اور سب کو اپنے اعمال کا حساب خود اللہ کو دینا ہے اور اکیلے دینا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 میں فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یعنی یہ وہ لوگ ہیں، یہ لوگ جو پورا ایمان لاتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت سے نوازتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو گئے۔ انشاءاللہ میں اپنے تقریر کو سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 102 سے ختم کرنا چاہتی ہوں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے اچھی خواہش کرتے ہوئے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہوں اللہ پر، اللہ سے ڈر اختیار کرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق بنتا ہے، اور تم لوگ کو موت نہ آئے، ہرگز موت نہ آئے سوائے اس حال میں کہ تم لوگ مرنے سے پہلے مسلمان رہو۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہمارے اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کرتی ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ Mm-hmm.